سلام، خوش آمدید. میں احتشام اللہ بہلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوڈ کاسٹ. آج کا جو پروگرام ہے یہ میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہے. ہمیشہ سے جب میرے سامنے ہاتھ آتا تھا دعا کے لیے ہو یا پھر کوئی سامنے کسی اور کا ہاتھ ہے تو میرا سب سے پہلے جو دھیان جاتا تھا وہ لائنوں پہ جاتا تھا. اور میں سوچتا تھا یار یہ لائنیں کیوں بنائی ہیں؟ ہاتھ بالکل صاف بھی ہو سکتا تھا, چہرہ کلیئر ہے تو ہاتھ بھی کلیئر ہو سکتا تھا. پھر میں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی قدرت ضرور ہوگی. پھر ہم نے جیسے ہی بڑے ہوتے رہے ہمیں پتہ چلا یار کوئی پامسٹ بھی ہوتا ہے جو کہ لائنیں دیکھتا ہے. اس پہ پھر ہمیں عجیب سی باتیں سننے کو ملی کہ بھائی آپ نے اگر ہاتھ دکھا دیا 40 دن تک لائنیں واپس نہیں آئیں گی. کسی نے کہا کہ اگر ہاتھ دکھائیں گے تو آپ کی 3 دن کی جو عبادتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے. اس طرح کی بہت ساری ہم نے باتیں سنی, لیکن اب کچھ علماء نے یہ بھی بتایا کہ اس کا اسلام سے بڑا گہرا تعلق ہے. غالباً حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو بھی جوڑا جاتا ہے پامسٹری کے ساتھ. لیکن آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ جناب اعلیٰ بڑی انٹرسٹنگ شخصیت ہے اس حوالے سے کہ وہ ایکٹنگ بھی کر چکے ہیں, وہ جناب اعلیٰ وہ اینکر بھی رہ چکے ہیں. اینکر ایسے کہ بڑا زبردست ان کا جو بولنے کا سٹائل ہے وہ بڑا زبردست تھا تب بھی. اور اب جو ہے ان کی جو وجہ ہے کہ وہ مشہور جو ہیں وہ پامسٹری کی وجہ سے ہیں. انہوں نے پوری دنیا میں نیو لاز آف پامسٹری جو ہے وہ بتایا کہ کیا نئے نئے رولز ہیں. سمجھ چکے ہوں گے جناب صادق ملک صاحب. حضور کیا حال ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. یہ جو میں نے باتیں کہی ہیں کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے یا پھر کوئی ہمارے سامنے ایسے ہی کرتا تھا تب بھی سیدھی نظر جاتی تھی ہاتھ کے اوپر کہ یار یہ ہاتھ کی لائنیں کیوں ہیں؟ چہرہ صاف ہے, جسم صاف ہے, ادھر ہی لائنیں کیوں ہیں؟ بتا ہی دیں پھر یہ لائنیں کیوں ہیں. اس طرح سے ہے کہ قدرت نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی. بے شک. ہر شخص کو انفرادی اور امتیازی حیثیت کا حامل بنایا, جس میں خاص طور پر یہ جو لکیریں ہیں ان کو پڑھنے کے بعد بندہ بالکل مکمل اعتبار سے 700 کروڑ جو اس وقت دنیا میں لوگ ہیں جو ایک ہاتھ پر پائی جاتی ہیں دوسرے کے ہاتھ پر نہیں پائی جاتی, جس کی وجہ سے یہ جس طرح سے کسی بھی کمرے میں داخل ہونے کے لیے خاص قسم کا ایک ٹیگ بنایا جاتا ہے, تو یہ بھی کسی ایک سے دوسرے شخص کو پہچاننے کے لیے کہ یہ وہ ہے یا نہیں ہے, تو یہ ہر انسان کا ایک ٹیگ ہے. جیسے ہی اس کو یوں کر کے رکھتے ہیں تو اس کے نقش و نگار جو ایک ہاتھ پر بنے ہیں 700 کروڑ میں کسی دوسرے کے ہاتھ پر نہیں بنے. واللہ عالم الصواب. اچھا ملک صاحب, میں جانوں گا پامسٹری کیا ہے, میں یہ بھی جانوں گا کہ یہ جو ہوتی لائن کس طرف جاتی ہے, راجا یوگ کیا ہوتا ہے, میں سب کچھ جانوں گا. لیکن پہلے میں صادق ملک کے بارے میں جانوں گا. ہمیں لگتا ہے کہ جو پامسٹ ہوتا ہے نا وہ جناب اعلیٰ اس میں روحانیت ہوتی ہے, کوئی طاقت ہوتی ہے اس کا ساتھ دے رہی ہوتی. پامسٹ کیسے بنا جاتا ہے اور صادق ملک کون ہے؟ اچھا اس طرح سے ہے جی کہ میں بورے والا میں پیدا ہوا تو میرے والد محترم صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بکریاں بنا کر دیں اور کہا کہ یہ لے کے جایا کرو. تو میں اپنے ساتھی چرواہوں کے ساتھ چھوٹی سی عمر میں بکریاں لے کے جاتا تھا. کتنی عمر؟ تقریباً عمر ہوگی 6-7 کے ان بٹوین ہوگی. میرا ہر کام تھوڑا سا لیٹ چلا ہے وہ. اچھا اس طرح سے ہوا کہ وہ چرواہوں کے پاس 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ برچھی ہوتی ہے جس سے وہ لونگ لفظ استعمال کیا جاتا ہے, جس سے وہ درختوں کے ٹہنیاں کاٹ کر اپنے بکریوں کو کھلاتے ہیں. اور اس کے بعد دوسری ان کے پاس پانی کا ایک وہ کوزہ ہوتا ہے جس پر باندھ کی وہ رسی سے گیلا کر کے تو اس کو ڈال دیا جاتا ہے تاکہ پانی گرمیوں میں ٹھنڈا رہے. ایک دن ملم صاحب ایسے ہوا کہ مجھے سخت پیاس لگی. پانی میرے پاس بھی نہیں تھا, میرے ساتھیوں کے پاس بھی ختم ہو گیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اب ہمارے پاس ایک ہی حل ہے. تو اس زمانے میں اس طرح سے ہوتا تھا کہ جو جوہڑ وہ تالاب جو برساتی تالاب ہوتے تھے کہ جب بارشیں ہوتی تھیں تو وہاں پانی جمع ہو جاتا تھا. تو ہم اپنے جتنے بھی گائے بکریاں بھینسیں ہیں ان کو پانی پلاتے تھے سارے. تو
اس میں کائی، ڈڈیاں، مچھیاں، مینڈک، ہر ایک چیز ہوتے ہیں. تو میرے ساتھی نے کہا کہ اب ہمارے پاس یہی آپشن ہے کہ پانی جڑا پن کے پیلا، اس کو اردو میں کہیں گے کہ اس پانی کو فلٹر کر کے پی لیا جا سکتا ہے. تو میں نے یہ قمیض یوں کر کے رکھی، یوں کر کے قمیض منہ پہ رکھ کے تو وہ پانی صاف کر کے پی لیا. اور ساتھ ہی ریت کا ٹیلا تھا. یوں کر کے جب بیٹھا تو مجھے خیال آیا کہ اگر ایک شخص مرتا ہوا یہ گندا پانی صاف کر کے پی سکتا ہے تو دنیا کو کوئی بڑا بھی کام کر سکتا ہے. میں یوں کر کے بھاگا اور اپنے گھر واپس آ گیا. اور صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، تمہیں بکریاں چروانا ہے. ایک ہفتہ مار پڑتی رہی. میں نے کہا نہیں، میں نے تو اسکول جانا ہے. اچھا. بچے اسکول سے بھاگتے ہیں تو میں اسکول جانے کی ضد کر رہا تھا. انہوں نے وہ جو چک جس میں رہتے تھے میرے دادا جی، ایک بورے والا کی بستی ہے، غریب بستی جسے کہتے ہیں، آج کل حبیب کالونی ہے، تو وہاں بھیج دیا. تو میرے دادا جی بھی کہنے لگے بیٹا تیرے کو ایک دو بکریاں نے تو میرا مطلب ایجڑ بن جائے گا، وڈا ہو جائے گا تے 3.5 پھر جان کے تو کس چکر چ پیا آیا. میں کہا نہیں جناب میں اسکول جانا. میں آپے جا کے اتنے اسکول داخل ہو گیا. ایک بی ٹی ایم ہائی اسکول ہے، انتے یونیورسٹی بن گیا ہے. ٹھیک ہے. وہاں یہ خیراتی اسکول ہے اور یہ بورے والا ٹیکسٹائل ملز والوں کا. میں اپنے دادا جی نو کیا تسی مینوں تختی تے ایک قاعدہ لے دیو تے اس تو بعد میں جانا تے میرا کام. وہ تختی قاعدہ لے کے تے میں اسکول چلا گیا. اس تو بعد پڑھنا شروع کیتا. کے جی ٹاپ، دوسری تیسری چوتھی جماعت ٹاپ کیتا. ٹاپ کرن تو بعد میں 98+10 نمبر لے چوتھی جماعت. یہ جب میں نمبر لے کے آیا ہوں واپس تو ایک تو مجھے اپنی جماعت میں فرسٹ آنے کا انعام ملا، ایک ٹاپ کرنے کا انعام ملا. یہ دونوں انعام میں نے لا کر، اچھا یہاں تھوڑا سا ایک میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج بھی شاید وہاں ہوتا ہو. اس وقت ملتان بورڈ ہوتا تھا تو جو کلاس 10th میں اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے ان کو بھی جو ڈگریاں ملی ہوتی تھی اس اسکول میں پڑھے ہوئے بچوں کی، تو سال کے بعد ایک بڑا میلہ ٹھیلا ہوتا تھا. اس میلے ٹھیلے میں سیٹھ صاحبان میں سے کوئی ایک سیٹھ آتا تھا. بورے والا کی اہم سماجی شخصیات ہوتی تھی، سیاسی شخصیات ہوتی تھی، تو وہ انعامات تقسیم کیے جاتے تھے. جس دن مجھے وہ اسپیشل پرائز بھی ملا اور ریگولر پرائز بھی ملا. اچھا ایک تو بات میری سمجھ میں تھی کہ مجھے یہ پرائز ملے گا، کلاس میں فرسٹ آیا ہوں، لیکن وہ دوسرا پرائز جو ہے، میرے ٹیچر آزاد قریشی صاحب مائک پر آئے تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اس طرح سے ایک بچے نے، جو میں نے وہ پیپر ٹائم میں بڑا اسلامیات پر لکھا تھا، اس کا ابتدائیہ پڑھا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ تو پیپر میرا ہے. پھر میرا جب نام لیا گیا تو میں وہاں انعام لینے کے لیے گیا تو پہلے تو روٹین میں بچے جا رہے تھے آ رہے تھے، تجھے اسپیشل پرائز تھا. تو پورے جتنے بھی KG to 10th تک والدین اور بچے تھے ان کی اس بچے پر نظریں تھی کہ یہ کون ہے. جب یہ کون ہے وہاں پہنچا تو اس کے بال اس طرح سے بڑے ہوئے تھے جو آج کل میں مزے سے فیشن کے طور پر رکھتا ہوں. پیسے نہ ہونے کی وجہ سے گھٹنوں سے پاجامہ پھٹا ہوا، پاؤں سے ننگا. جب مجھے یہ اسپیشل پرائز دیا گیا تو اس کے بعد وہاں کے سیاسی اور جو سماجی ارکان تھے اور سیٹھ صاحب نے کہا کہ اسے وردی اور کتابیں اسکول سے ہر سال دی جائیں گی. انعام و اکرام کی بارش ہونا شروع ہوئی. سیاسی اور سماجی کارکنان جو تھے یا لیڈران جو تھے انہوں نے اس زمانے میں مطلب کسی نے 2 روپے، کسی نے 3 روپے ماہوار کا وظیفہ مقرر کیا. جب یہ وظائف کا اعلان ہونا شروع ہوا تو میں نے آزاد قریشی صاحب سے کہا کہ سر میں مائک پر آنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا شور.
6 سال کی عمر میں؟ نہیں، اس وقت تو میں 11-12 سال 11-12، ٹھیک ہے. میں نے کہا جی میں مائک پر آنا چاہتا ہوں. مائک پر میں آیا اور میں نے آ کر کہا کہ میں انتہائی مشکور ہوں اپنے تمام صاحبان کا جنہوں نے میری غربت اور کم مائیگی کو دیکھتے ہوئے وظائف کا اعلان کیا. میں لینے سے انکار کرتا ہوں. ارے آئی ایم ناٹ اے بیگر. پتہ نہیں کہ کیا دماغ میں تھا. مزید ابھی کچھ کہنا چاہتا تھا تو آزاد قریشی صاحب نے مجھے یوں کر کے پکڑ کے مائک سے کھینچ لیا اور کہنے لگے کہ بیٹا آپ کو یہ کچھ نہیں ملے گا، آپ جائیں. اچھا، میں جب گھر آیا تو گھر میں مجھے بڑا توقع تھی کہ سوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور سارے جفیاں ڈالیں گے کہ منڈا بڑی مار کا مار کے آیا ہے. تو میرے والد محترم سوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیٹے تم صبح کام پر جاؤ گے، میں نے تمہیں اسٹیشن ماسٹر بھرتی نہیں کروانا. اب اندازہ کریں کہ میرے والد محترم کی نظر میں اسٹیشن ماسٹر کی کیا قدر ہوگی، کتنا بڑا عہدہ ہوگا اسٹیشن ماسٹر کا. میں اپنی اسی کو رضا سمجھ کر کام پر چلا گیا. کام پر جانے کے بعد یہ جو غربت تھی نا، پھر اس سے نفرت ہوئی کہ اس نے مجھے پڑھنے بھی نہیں دیا. کوشش بسیار کے باوجود بھی اس نے مجھے پڑھنے نہیں دیا اور میں بکریوں سے جان چھڑا کر بھاگا آیا، اسکول میں گیا. اسکول میں زبردستی چلتا چلا گیا، اسکول میں بھی ٹاپ کیا. ان تمام کوششوں کے باوجود بھی غربت نے اتنا پیچھا کیا ہوا ہے کہ یہ جان چھوڑتی ہی نہیں. تو پھر اس کے بعد ایک دن بڑا عجیب و غریب سا واقعہ ہوا جس کی مجھے اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی. میری والدہ محترمہ میرے چھوٹے بھائی کو مار رہی تھی. ارے وہ رو رہا تھا. میں نے کہا اماں میں نے تو پڑھا ہے کہ ماں بڑی شفیق ہوتی ہے، تو آپ شفقت کا تو مظاہرہ کر چکی کہ مارا بھی اور سینے سے بھی لگا لیا، لیکن مارا کیوں؟ جب لفظ ماں کو سوٹ نہیں کرتا مارا کیوں؟ ماں نہیں مارتی. ماں جب مارتی ہے تو سینے سے لگا لیتی ہے. تو یہ دونوں ماں نے کام کر لیے. تو ماں نے مجھے کہا کہ تانا دیا کہ تو اور تیرا باپ اتنے پیسے نہیں کماتے کہ اس کو میں دودھ لا کے دے دوں، یہ دودھ مانگ رہا. میں نے کہا غربت پھر پیچھا. یہی میں سوچتے ہوئے اس پروگرام سے پہلے جس طرح سے میں کسی اور معاملے میں کھویا ہوا تھا، تو آپ نے ابھی کہا نا کہ پہلے ایک کپ چائے کا پیتے ہیں تو اس کے بعد پروگرام شروع کرتے ہیں، تو میں حاضر دماغ ہو جاؤں. تو اسی طرح کا معاملہ میرے ساتھ اس وقت ہوا کہ جس وقت میں گھر سے نکلا تو حاضر دماغ نہیں تھا. میرے ذہن میں تھا کہ یہ غربت جو ہے نا یہ پیچھا چھوڑتی نہیں. تو غربت میں تو مار بھی پڑتی ہے اور بنا وجہ کے مار پڑتی ہے، جائز مطالبات منوانے کے معاملے میں بھی مار پڑتی ہے. جب میں دکان پر آیا تو 12-14 ملازم تھے شیخ صاحب کے، سب سے چھوٹا میں تھا. تو وہ سبزی گوشت لے کے آئے اور مجھے کہا کہ گھر دے آؤ. میں گھر دینے کے لیے جب گیا تو وہاں بیگم صاحب بچے کو مار رہی تھی. اچھا. میں نے بیگم صاحبہ سے پوچھا آپ کیوں بچے کو مار رہی ہیں؟ انہوں نے کہا حرامی دودھ نہیں پیتا. میں نے کہا یا اللہ، وہاں دودھ نہیں ہے تو مار پڑ رہی ہے، یہاں دودھ ہے تو یہاں دودھ ہے تو مار پڑ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وجہ کچھ اور ہے. تو معلوم صاحب جس طرح سے میں پھر زندگی گزارتا چلا گیا تو مجھے سمجھ آتی گئی کہ جڑا شخص غربت صبر تے ہمارا شکر کرنا بھول جائے انہوں کٹ پیندی بڑی. ہائے 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 واہ. اس کے بعد مجھے پھر پریشان نہیں کیا زندگی نے، اس لیے کہ میں پہلے زندگی کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اب زندگی میرا پیچھا کر رہی ہے، میں زندگی کا پیچھا نہیں. ملک صاحب نو ڈاؤٹ یہ ایک آپ کا اسٹرگلنگ پیریڈ تھا. اچھا میں واپس آتا ہوں پامسٹری کی طرف. اچھا ہمیں لگتا ہے کہ یہ روحانیت ہے پامسٹری جو ہے،
یہ کوئی علم نہیں ہے بلکہ خدا کی طرف سے ایک طاقت ہے, روحانیت ہے, جو کہ انسان اسی طاقت کے ذریعے ہاتھ پڑھ لیتا ہے. ایسا ہوتا ہے یا علم ہوتا ہے واقعی؟ یہ تو ہم پرستی ہے جو آپ نے لفظ استعمال کیا, یہ باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے, اس پر باقاعدگی سے کام کرنا پڑتا ہے. اس پر اس کو کہتے ہیں ریورس انجینئرنگ. کوئی بھی شخص, یہاں میں آپ کو مزیداری کی بات بتاتا چلوں کہ پوری دنیا میں چند ایک فنگر ٹپس پر گنے جا سکتے ہیں پامسٹ. نجومی لفظ جنہیں کہا جاتا ہے نا, ایک گالی بن چکا ہے, جی وہ نجومی ہے. پامسٹ پوری دنیا میں فنگر ٹپس پر گنے جا سکتے ہیں. نجومی اور پامسٹ میں فرق ہے؟ نجومی وہ ہوتا ہے جو زیچے ویچے بناتا ہے, اس کی بھی میں آگے چل کر بات کروں گا. ٹھیک ہے. تو یہ 10 شناس جو ہیں یہ پوری دنیا میں فنگر ٹپس پر بھی گنے جا سکتے ہیں, اور یہ انتہائی غیر معمولی محنت اور کوشش بسیار کے بعد کمبینیشن بنانا آتے ہیں. یہ 4 لکیریں جو پڑھ لیتے ہیں نا, کہ یہ جی مقدر کی لکیر آ گئی, یہ شہرت کی لکیر آ گئی, یہ زندگی کی, یہ دل کی لکیر آ گئی, اس کا آغاز, اختتام اور درمیان. یہ پامسٹری نہیں ہے, یہ تو کچی جماعت کا قاعدہ ہے. لوگ کچی جماعت کے قاعدے کو پڑھنے کے بعد عالم فاضل بننے کے کوشش کرتے ہیں اور پریڈکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو ایک بہت بڑا لمبا سفر ہے. اس پر بے تحاشا جو ہے محنت کرنے کے بعد ایک باقاعدہ کمبینیشن بنتے ہیں, اور کمبینیشن بننے کے بعد جس کا ہاتھ دیکھا جا رہا ہے وہ کون ہے, کیا کر رہا ہے, کیا کرنا چاہتا ہے, کر سکے گا کہ نہیں, پھر اس سٹیج پر پہنچتے ہیں. واللہ عالم بالصواب. اچھا ملک صاحب, آپ نے بڑا مزیدار آپ کا واقعہ ہے. آپ نے پامسٹری کا جو آغاز کیا, آپ جاتے ہیں پشاور. اچھا, وہ پشاور بڑا زبردست واقعہ. اچھا مجھے لگتا ہے یہ آج سے پہلے ڈسکس نہیں ہوا, یہ آپ نے ہمیں بتایا تھا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں. ہوا یہ کہ میں لاہور میں آیا 1975 میں. اب پرابلم یہ تھا کہ دماغ میں پھنسی ہوئی جو غربت تھی, اس غربت کو دور کرنے کے لیے میرے صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی ایک دن مجھے چلتے چلتے کہا, پتہ نہیں ان کو پتہ نہیں تھا کہ میرا بیٹا ہی یہاں سے نکلے گا اور کسی بڑے شہر میں چلا جائے گا, کہ بڑے شہروں میں رہنے والے لوگ عمومی طور پر زیادہ ترقی کرتے ہیں. اچھا, یہی وجہ ہے کہ یہ جتنے بھی پیر فقیر اور جتنے بھی دوسرے علوم و فنون سے متعلق ہیں, یہ گاؤں میں پیدا ہوتے ہیں. بڑے شہروں میں جب یہ بن چکے ہوتے تو آتے ہیں. یہ سارے چھوٹے شہروں سے تو تعلق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. میں 1975 میں آ کر یہاں کام کاج کا سلسلہ میں نے شروع کیا. یہاں بھی بہت سارے معاملات چلتے رہے, لیکن چونکہ میں ایک ایسا انتھک آدمی تھا جو 22 گھنٹے بھی کام کر لیتا تھا. باقاعدگی سے کام کرتے کرتے جب اچھے دن آ گئے تو میں ایک پامسٹ کو ملا, تو اس نے میرا وہی بات ہے کہ بڑا نامور پامسٹ تھا, اور میرے ہاتھ پر جو پائی جاتی ہے سن لائن دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ MNA MPA بن جاؤ گے. تو جناب ہم بھی یوں کر کے صدری شدری پہن کے تو فٹ ہونا شروع ہو گیا کہ جناب اسی بھی اسمبلی چلے جائیں گے. دوستان سے بھی بیٹھے آتے, سیاستدان والی فلم. ہاں, سیاستدان والا وہ فلمی سین شروع ہو گیا ہمارا بھی. اس میں پنگا لیا, ایک الیکشن تک بھی پنگا لیا, اور مکمل طور پر ہاں جی مکمل طور پر مار کھانے کے بعد واپس آ گئے, اور ڈھیر سارا مقروض ہو گیا, کاروبار ختم. جب یہ سلسلہ بنا تو پھر اس کے بعد غربت دوبارہ سر پہ چڑھ آئی. کرائے کے گھر میں چلے گئے. 6 ماہ کا کرایہ چڑھ گیا. 6 ماہ کا کرایہ چڑھ گیا تو وہ میری سسٹر ان لا ہے. میں ان دنوں جب انہوں نے مجھے کہا تو شوقیہ کہ میں کیوں نہیں بن سکا, فیروز سنس سے کتابیں لیں, اور کتابیں لے کر میں نے پڑھنا شروع کی کہ جب میرے ہاتھ پر لکیر ہے تو پھر میں بن کیوں نہیں سکا. ہاں سوال. اور اتنا بڑا وہ پامسٹ. بے شک. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہوا یہ کہ میں نے مشرق میں ایسے مزے سے کالم بھی لکھنا شروع کر دیا.
پامسٹری پر ٹھیک ہے. کتابیں پڑھنی ہاں اور پامسٹری پر کالم لکھنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. اب مجھے جو خط آتے تھے نا، اب پنجاب میں تو مشرق چلتا نہیں تھا، وہ بلوچستان میں اس کا میگزین، اور کے پی کے میں اس وقت وہ NWFP ہوتا تھا، تو یہاں بڑا دھڑا دھڑ، اور مشرق کا تو عالم یہ تھا کہ اسے گھر کا نائی سمجھا جاتا تھا، اس لیے کہ لوکل خبریں اس میں جتنی بھی ہوتی تھی مرنے جینے کی، وہ ساری لوگوں نے مشرق میں پڑھنا ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اتوار کو سنڈے میگزین جاتا تھا، میں سنڈے میگزین میں لکھتا تھا. تو میری سسٹر ان لا گھر آئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہی ہیں، تو وہ فرمانے لگیں کہ میں کمیٹی لینے گئی تھی. میں نے کہا کتنی کمیٹی لینے گئی تھی؟ اس نے کہا 4,000 روپے کی. میں نے کہا وہ 4,000 روپے بچتے تھے. اس نے مجھے دے دیا. میں نے جناب وہ ماموں ایک میرے اللہ جن نصیب کرے ہو گئے ہیں، تو ان کے ساتھ پشاور پہنچا. اب ہوا یہ کہ جیسے ہی پشاور میں انٹر ہوئی بس، تو ان دنوں بسیں جو تھیں نا، وہ جیسے ہی شہر میں داخل ہو جاتی تھی تو پھر لوکل روٹ بن جاتا تھا. تو وہ بچے اتر چڑھ رہے تھے، سواریاں اتر چڑھ رہی تھیں. تو ہمارے والی وہ جو 3 سیٹر تھا، اس پر ایک بچہ آ کر بیٹھا. تو میں نے اسے پوچھا کہ یار یہاں کوئی نجومی پامیز پشاور میں آتا جاتا ہے، کبھی کوئی سنا ہے؟ اچھا میرے ذہن میں تھا کہ میں کاروباری آدمی ہوں، تو میں پشاور میں جا کر کام کروں گا، کون مجھے دیکھے گا؟ تو یہ کام دھندا میرا مطلب جتنے دن غربت ہے کٹ لواں گے. اب اس نے مجھے کہا جی یہاں صابری سلطانی صاحب بھی اللہ جنت نصیب کرے ہو گئے ہیں، وہ بھی مشرق میں لکھا کرتے تھے. تو وہ ہوٹل الحبیب آتے ہیں، جو الحبیب ہوٹل بھی ختم ہو چکا ہے اب. ٹھیک ہے. میں نے وہ سیدھا جب بس سے اترا الحبیب ہوٹل گیا تو وہ یوں کر کے جو شیشے کی وہ بنی ہوئی تھی وال، اندر وہ ریسیپشن تھی. تو ریسیپشن سے یوں کر کے ریسیپشن جو تھے باہر آئے، میرے سے جفی ڈالی، ماتھا چوما اور مجھے کہنے لگے ویلکم ملک صاحب. میں نے کہا یار اتنی عزت اور یہ مجھے جانتا ہے. اندر گئے، اس نے بڑی عزت کی. بڑی عزت کے بعد کمرے میں سامان ویٹر نے رکھ دیا. میں اور میرا ماموں جا کر ساری رات سفر کر کے گئے تھے، سو گئے. شام میں اٹھ کے باہر گئے تو سب سے پہلے پوچھا کہ دفتر مشرق کا کہاں ہے. وہاں گئے، اشتہار دیا. اشتہار دینے کے بعد کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد رات کو آ کر، اب مجھے کوئی تجربہ تو تھا نہیں، رات کو آ کر میں اپنے ماموں سے کہہ رہا تھا کہ یار کتنی فیس رکھے. وہ کہنے لگے کہ یار 50 روپے. میں نے کہا اگر 50 روپے رکھی تو یہ 4,000 روپے لے کے آئے تھے، کرایہ لگا لیا ہے، یہ پتہ نہیں ہوٹل کا کرایہ کتنا لیں. پھر 1,900 کچھ روپے کا اس زمانے میں بیک پیج پہ میں نے اشتہار دے دیا. تو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کرنے کیا. 100 روپیہ رکھتے. تو ماما میرے کہنے لگے 100 روپیہ تو بڑی فیس زیادہ. خیر اسی گم و گو میں ہم سو گئے. جس پامس کو میں نے ہاتھ دکھایا تھا اس نے رولر سے جو ہینڈ پرنٹ لیا تھا، وہ میں نے ایک بک سٹال سے رولر لے لیا، اور ساتھ ایک پھٹی اور آئل انک جو ہے وہ لے لی. تو جب سو گئے صبح کے 6 بجے تو ٹک لینڈ لائن نمبر تھے، ملک صاحب السلام علیکم، ٹائم ملک صاحب السلام علیکم. میں کہا ماما جی اس کا مطلب ہے یہاں کچھ کام صحیح چل سکے گا. میں فٹافٹ غسل خانے میں گیا. ماموں کو میں نے کہا کہ تم نے باہر بیٹھنا ہے. ابھی غسل خانے سے باہر جب میں نکلا ہوں تو ایک صاحب محمد علی ان کا نام تھا، جو آج بھی مجھے یاد ہے، بیٹھے ہوئے. تو کہنے لگے میں نے آج دکھانا ہے. میں نے کہا جی ضرور دیکھیں گے، آج میں آپ کے ہینڈ پرنٹ لوں گا تو کل میں اس کا بتاؤں گا کہ آپ کے ہاتھ کیا کہتے ہیں. اب مجھے کیونکہ تجربہ نہیں تھا اتنا کوئی بہت زیادہ، میں نے ان کے ہینڈ پرنٹ لے لیے. تو وہ مجھے محمد علی صاحب فرماتے ہیں پیس کتنا ہے؟ میں نے کہا 300 روپیہ. پیس کتنا ہے؟ میں نے کہا 300 روپیہ. ٹھیک ہے. انہوں نے 300 روپیہ دے دیے. محمد علی صاحب باہر گیا. میں نے یوں کر کے ماموں کو کہا وہ میں کہا سر جی ساڑی فیس 300 روپیہ ہے. اتنا زبردست ٹور، اتنا زبردست ٹور. 85,000 اس دور میں ہم نے اس ٹور میں کمایا. 85,000 کتنے دنوں میں؟ ہم کوئی 15-18 دن وہاں رہے، اور ہمارا
عبد الواحد یوسف جی اللہ جنت نصیب کرے ہو گئے ہیں, وہ مشرق کے چیف ایڈیٹر ہوا کرتے تھے وہاں. یہ شوکت یوسف زئی کے کچھ لگتے ہیں؟ یہ شوکت یوسف زئی جو ہے یہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں. اچھا. یہ شوکت یوسف زئی وہاں رپورٹر ہوا کرتے تھے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور اکثر آ کر پھر میں ریگولر ہو گیا نا پشاور, تو ہماری راتیں, بلکہ یوسف زئی صاحب آپ نے جب دوسری بھابھی کو ملوا کے شادی کیا تو یوسف زئی صاحب سے بھی ہمارے بڑے محبت کے رشتے رہے. اچھا یہ بات بیچ میں رک گئی دوسری شادی والی. یوسف زئی صاحب نے دوسری شادی جو ہے نا, یہ جتنے بھی میرے دوست حلقہ وہاں ہے نا, وہ پوچھتے ضرور ہے یوسف زئی صاحب نے اسپیشل مجھے بھابھی سے ملوایا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا راس آئے گی. تو دیکھیں راس کتنی آئی ہیں ماشاء اللہ, 7 کے 8 بچے ہیں ان سے اب. اچھا. ہاں جی ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اچھا میں جناب وہ عبد الواحد یوسف زئی صاحب نے کہا کہ ہم آپ کا انٹرویو چھاپتے ہیں. انٹرویو چھاپنا شروع کیا, مزید قیام میں اضافہ, وہ بھی فری لگنا شروع ہو گیا. پورے WFP دیر تک کے لوگ جناب میرے پاس وہاں تشریف لائے اور بڑا زبردست ٹور رہا, اور میں گھر بڑے شاندار طریقے سے, اور بے شمار ادھر تحفے طائف کا بھی سلسلہ جو ایک پختونوں کا ہوتا ہے اس کے سلسلے میں جو میرے ساتھ ملے انہوں نے دیا, اور آ گیا. لاہور آنے کے بعد پھر میں نے کوئٹہ کیا, کیونکہ کوئٹہ میں بھی تھا, کوئٹہ میں بھی بڑا اچھا رسپانس ملا. پھر اس کے بعد ابھی میں اپنے کسی بھی سلسلے میں کاروبار کے کھڑا نہیں ہو سکا تھا, تو یہاں بحالت مجبوری پھنسا ہوا اپنے معاملات کو چلاتا گیا, اس لیے کہ اس نے میری غربت تو دور نہیں کی لیکن روزمرہ کے مسائل کا حل نکل آیا تھا. اب میری پنیری جو تھی نا وہ درخت بننے کو تھی. مثال کے طور پر میرے بچے بھی تھوڑے بڑے ہو چکے تھے, پھر اس کے بعد میرے بہن بھائی جو تھے وہ بھی اپنا اسکول سے کالج میں چلے گئے تھے, کوئی ڈگریاں کر رہے تھے. اس طرح سے وہ میری پنیری پکی ہوئی تھی. تو وہ ماشاءاللہ اللہ نے کرم کیا اور وہ اس طرح سے میرا ایک سلسلہ چل نکلا, اور یہ بحالت مجبوری میں کرتا چلا گیا. لیکن اس مجبوری نے پھر مجھے امر کر دیا جب میں نے ریورس انجینئرنگ کے تھرو نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ بنائے. اور مجھے اب کبھی کبھی یاد آتا ہے کہ وہی میرے ٹیچر آزاد قریشی صاحب دوسری جماعت میں جب ہوا کرتا تھا تو تب انہوں نے ہی پوچھا تھا میرے سے کہ سب بچوں سے پوچھا جاتا ہے بڑے ہو کر کیا بنو گے, تو میں یہ ہاتھ جب پڑھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ انسان کے اندر جو کچھ پایا جاتا ہے نا کہیں نہ کہیں وہ اس کی تلاش میں ضرور ہوتا ہے. تو اسی طرح سے میں نے بے ساختہ کہا کہ میں کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد زندہ رہوں. اب یہ میرے دماغ کے لاشعور میں کوئی چیز بیٹھی ہوئی تھی, تو اس متنازع پروفیشن میں آنے کے بعد جب نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ بنے تو پھر پتہ چلا کہ میرے پہ تو اللہ اتنا بڑا مہربان ہو گیا کہ یہ لاز 300 سال کے بعد میں نے بنائے ہیں. اور اس کے بعد اگر جو بھی کوئی کام کرے گا, جس طرح سے اس کے پائنیئر ہے کیرو کو, جن کا میں فالوور ہوں, ان کو بائی پاس نہیں کر سکتا, کوئی مجھے بھی بائی پاس نہیں کر سکے گا, اور قیامت تک پڑھا جاؤں گا جب تک فن دشناسی ہے. تو اسی متنازع پروفیشن نے مجھے امر کر دیا ولا علم بالصواب. اچھا ملک صاحب, آپ نے بھی یہ سنا ہوگا, ہم نے بھی بار بار سنا کہ جناب کوئی ہاتھ دیکھتا ہے تو 40 دن تک لائنیں واپس نہیں آتی, اور 3 دن تک آپ کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی. ایسا سنتے تھے آپ؟ آپ کے پورے سوال میں ایک لفظ ہے سنا. ہاں. مذہب جو ہے نا بنا تحقیق بات کرنے سے منع کرتا ہے. تو آپ جس سے بھی پوچھیں گے نا کہ پڑھا ہے تو وہ آپ کو نہیں کہے گا, وہ بھی کہے گا سنا ہے. میں نے بھی سنا ہے, لیکن ایسی بات کوئی نہیں ہے. اگر ہے تو اس کو بہتر طریقے سے کوئی عالم دین ایکسپلین کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے مذہب کے مطابق, اس کا پیر پیشوا جو ہوتا ہے نا
وہ بنیادی طور پر مفتیان دین ہیں. کوئی مفتی اس کو بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکتا ہے, یہ میرا شعبہ نہیں ہے. واللہ بالصواب. اچھا ملک صاحب, ہم اب چلتے ہیں ہاتھوں کی طرف. آپ نے سبھی کے ہاتھ دیکھ لیے, خان صاحب ہوں, میاں صاحب ہوں, زرداری صاحب ہوں, یا جو بھی ہو. اب ہم آہستہ آہستہ ان کے بارے میں جاننا چاہیں گے. میں جو آغاز کروں گا نا, میں اسی شخص کے سٹارٹ میں انہیں کا پوچھوں گا جو کہ اس وقت سپر پاور ہیں. پاکستان میں جو بھی ہے سب کے وہ سپر پاور ہیں. آپ نے جناب عاصم منیر صاحب کا ہاتھ دیکھا. اچھا, ہاتھ کے بارے میں تو جانوں گا کیسی لائنیں تھیں, لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں عاصم منیر صاحب سے ملاقات کیسے ہوئی آپ کی؟ اچھا, عاصم منیر صاحب سے ملاقات بڑے ایک سمپل سے طریقے سے ہوئی. میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے مجھے فون کیا کہ یار اسلام آباد کب آ رہے ہو, ایک دوست سے ملوانا ہے. تو میں نے کہا اوکے. میں اسلام آباد گیا تو انہوں نے کہا جی کہ دوست سے آپ کی ملاقات کروانی ہے. تو ان کا گھر پنڈی میں ہے, تو وہ کرنل بھی ہیں. تو ان کے گھر گئے, گپے شپے مار رہے تھے, تو ایک صاحب تشریف لائے. تو بلیک پینٹ, چیک دار کوٹ, بڑا خوبصورت سا ٹائی, زبردست اینک شینک لگی ہوئی, بڑی شخصیت لگ رہے تھے. اور یہ بات کب ہے, کب کی بات ہے یہ بات ہے 20 سپٹمبر 2020 کی, یا 8 سپٹمبر 2020 کی. ٹھیک ہے. مطلب اسی کے ان بٹوین میں تاریخیں اگر کہتے ہیں تو میں موبائل سے نکال دیتا ہوں. نہیں ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ان سے جب ملوایا گیا مجھے تو میں نے ہینڈ پرنٹ لیے. ہینڈ پرنٹ لینے کے بعد میرا ایک طریقہ کار ہے کہ سب سے پہلے میں کسی بھی شخص کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آپ کے ہاتھوں کی ساخت کیا ہے. نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک میں پڑھا جاتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں کی ساخت ہے لوئر مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس ہے, ایڈمنسٹریٹر کلاس ہے, وی آئی پی, اور اس کے بعد سٹار لائف. تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ کے ہاتھوں کی ساخت جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر کلاس کی ہے. اوکے. اچھا, ایڈمنسٹریٹر کلاس کی جب لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ کیٹیگری 5 آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کا ہاتھ بنیادی طور پر طرز بود و باش, رہائش اور اسباب آسائش کے سلسلے میں کیٹیگری 5 کا ہے. پھر اس کے بعد 32 راجا یوگ اور 101 غیر معمولی علامات جو نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ میں پڑھی جاتی ہیں, زمانہ قدیم کی پامسٹری میں نہیں پڑھی جاتی. ان کے ہاتھ پر 6 کے 6 ابھار نمایاں تھے, اور 6 ابھار جس ہاتھ پر نمایاں ہوں تو ایک راجا یوگ بنتا ہے. یہ ان کے ہاتھ پر پہلا راجا یوگ تھا. اوکے. پھر اس کے بعد ان کے مارٹ آف جوپیٹر پر زبردست قسم کی راجا یوگ کی دوسری علامت تھی. اب ان کے ہاتھ پر ڈبل راجا یوگ تھا. میں نے گزارش کی کہ آپ کے ہاتھ پر ڈبل راجا یوگ پایا جاتا ہے, لہٰذا اب چونکہ جو میرا پڑھنے کا طریقہ کار ہے کہ آپ نے عمر کے اس حصے تک ایجوکیشن لی, اس سن میں ایجوکیشن لینے کے بعد آپ پریکٹیکل لائف میں آئے. پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد یہاں اپ گریڈ ہوئے, لو گریڈ ہوئے. آپ کا ہاتھ سرکاری ہے یا غیر سرکاری یہ بھی کوشش کر کے بتا دیا جاتا ہے 98% لوگوں کو. آپ پھر یہاں پہنچے. یہاں پہنچنے کے بعد اب جس عمر کے حصے میں ہیں اصولی طور پر آپ کو 3 اسٹار جرنیل ہونا چاہیے, اور آپ اپنے ادارے کو ہیڈ کریں گے. اور ہیڈ کرنے کی وجہ جس کے ہاتھ پر راجا یوگ پایا جائے, اگر وہ پولیس میں ہے تو گریڈ 17 میں بے شمار اے ایس پیز آتے ہیں, ان میں بہت کم آئی جی بنتے ہیں, ایڈیشنل آئی جی تک بہت جاتے ہیں. اسی طرح سے ڈی ایم جی گروپ میں جو اے ایس پی آتے ہیں, اے ایس پی کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ترقی کر کے اوپر نکل جاتے ہیں. اسی طرح ڈی ایم جی گروپ میں جس کے ہاتھ پر راجا یوگ پایا جائے وہ چیف سیکرٹری بنتا ہے, باقی فیڈرل سیکرٹری بن جاتے ہیں, یا کچھ گریڈ 21 میں ریٹائر ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے میں نے کہا کہ آپ اپنے ادارے کو ہیڈ کریں گے, تو فرمانے لگے کہ ملک صاحب آپ کی ایک بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ میں 3 اسٹار جرنیل ہوں. اوکے. اور میں کور کمانڈر گجرانوالہ. لیکن اس بات سے میں اتفاق نہیں کرتا کہ میں ہیڈ کروں گا. میں ہیڈ کروں گا اس لیے کہ میری جو ڈیٹ آف برتھ ہے
اس کے مطابق میں نے کہا یہ جو لکھا ہوا ہے جون، تو مجھے پتہ ہے چونکہ میں نے باجوہ صاحب کا بھی ہاتھ دیکھا ہوا ہے، تو باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ اور آپ کی ریٹائرمنٹ کا چونکہ جب میں کہہ رہا تھا تو میرے ذہن میں تھا کہ باجوہ صاحب کی کب ریٹائرمنٹ بنتی ہے، اور آپ کی یہ جو مجھے ڈیٹ آف برتھ لگائی گئی ہے اور میں نے سرکاری ڈیٹ آف برتھ آپ سے پوچھی ہے، تو اس کے مطابق آپ عمر کے اس حصے میں ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ قدرت کیا اسباب پیدا کرے گی واللہ عالم بالصواب۔ تو حضرت صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں مقدر کے ماننے والا ہوں، اور مقدر کو صرف اسی وجہ سے مانتا ہوں کہ جس شخص کے جو نصیب میں لکھا ہے قدرت اس کے لیے اسباب پیدا کرتی چلی جاتی ہے، اور میں نے اس مقدر کو زندگی میں لاکھ بار ہوتے دیکھا ہے۔ یہاں بھی میں نے مقدر کو ہوتے دیکھا ہے، کس طرح سے وہ سرکل بنا اور وہ اس سرکل میں آئے اور پھر چیف بنے، اور چیف بننے سے پہلے چونکہ میری باجوہ صاحب سے بھی ملاقات تھی، تب جب یہ چیف بن رہے تھے تو تب باجوہ صاحب کی ایک ٹیم نیگوشیٹ کرنے کے لیے لنڈن گئی تھی۔ جب لنڈن ٹیم گئی ہوئی تھی تو اس ٹیم میں سے ایک اہم شخصیت نے مجھے فون کیا کہ جناب 1 سال کے لیے آپ کے علم و فن کے مطابق باجوہ صاحب کو مزید ایکسٹینشن مل جائیں گی؟ تو میں نے کہا جی میرا خیال ہے کہ میں ایک اہم جو شخصیت آپ کے ساتھ ہیں بالکل اپوزٹ، اور ان کے چیف کا بار بار نام لیا جا رہا ہے، میں ان کے ساتھ جاؤں گا اس لیے کہ ان کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے، اور وہ چیف آف آرمی بننے جا رہے ہیں اور ان کو 1 سال کی ایکسٹینشن نہیں ملے گی۔ تو یہاں بھی میں نے مقدر کو ہوتے دیکھا ہے، اسی لیے میں لفظ مقدر شناس ہی نہیں مقدر کے ماننے والا ہوں، کیونکہ میں اس کو بار بار ہوتے دیکھتا ہوں، واللہ عالم بالصواب۔ اچھا ملک صاحب، یہ وہی دن ہے جب فیض حمید بھی خواہش رکھتے تھے کہ میں بھی آرمی چیف بن جاؤں، تو انہوں نے بھی رابطہ کیا کیا؟ اچھا، جنرل فیض حمید صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی 2018 میں، مجھے کہا گیا کہ ان کی خواہش ہے آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو اس بات کو تکبر نہ سمجھا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ملنا چاہتے ہیں تو میں ملوں گا، اگر آپ نہیں ملنا چاہتے تو میں زبردستی تو نہیں آپ سے مل سکتا، آپ سے مراد کسی سے بھی۔ اب جب میں ان سے ملا، ان کے ہینڈ پرنٹ لیے تو ان کو بتا دیا گیا تھا سب کچھ، واللہ عالم بالصواب۔ اچھا، اس وقت جو فیض حمید ہیں نو ڈاؤٹ وہ بڑی پاور میں تھے، خان صاحب بھی ان کے پسند کے وزیر اعظم بھی تھے، اور فیض حمید خان صاحب کے پسندیدہ تھے، تو انہوں نے غصہ نہیں کیا؟ پسند و ناپسند کا عالم یہ ہے کہ بہت طاقتور چیف آف آرمی باجوہ صاحب، جن کا پرائم منسٹر پہ اتنا انفلوئنس تھا کہ وہ اپنے تمام کام اور تمام معاملات کو کہہ کے کروا بھی لیتے تھے اور کر بھی دیتے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ علیم خان صاحب چیف منسٹر آف پنجاب بنے۔ اب اتنا دباؤ تھا ارد گرد کے ماحول سے، مراد ان کے جتنے بھی ملنے والے ہیں، کہ علیم خان صاحب کو چیف منسٹر پنجاب ہونا چاہیے، تو مجھے بھی انہی کے جو اپنا گروپ ہے ان میں سے ایک اہم شخصیت ہے، میرے بڑے قریبی دوست ہیں، اور مجھے ان کے بڑے آدمی ہونے پر بڑا فخر ہے، اتنے اچھے انسان ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ علیم خان صاحب سے میں نے کہہ دیا ہے، تو اس ٹائم آپ نے جانا ہے اور علیم خان صاحب کے ہینڈ پرنٹ لینے ہیں، اور بتاؤ تو صحیح یار وہ چیف منسٹر بن سکتے ہیں۔ تب لفظ میں تب استعمال کر رہا ہوں، تب میں نے ہاتھ دیکھ کر گزارش یہ پیش کی کہ علیم خان صاحب کے پاس کروڑوں روپیہ، خان صاحب آپ کو تو اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ آپ سے کہا تھا کہ 2020 2021 22 میں
لفظ 21-22 میں مستند طور پر بولا گیا تھا کہ اربوں ڈالر آ جائیں گے، اور وہ آ گئے، لیکن چیف منسٹر نہیں بن سکتے، واللہ اعلم بالصواب. اور یہی آ کر میں نے ان سے گزارشات میں پیش کیا کہ وہ نہیں بن سکتے. تب اچھا، اب اتنا بڑا جو ایک سسٹم مارز وجود میں آیا دونوں کے، آمنے سامنے کھڑے ہو گئے خان صاحب کی وجہ سے کہ خان صاحب کو چیف منسٹر پنجاب بننا چاہیے. تو عمران خان صاحب سرنڈر کر رہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم علیم خان صاحب کو چیف منسٹر بنا رہے ہیں. بالکل. مٹھائی کھائی گئی، خوشی منائی گئی، اور رات کو بشرا بی بی کو خیال آیا، خواب آیا کہ نہیں جناب، عثمان بزدار ہی رات کو بشرا بی بی کو خواب آیا کہ عثمان بزدار ہی چیف منسٹر پنجاب رہیں گے. تو لہٰذا چونکہ بشرا بی بی خان صاحب سے 1 سٹیپ اوپر ہیں، کیونکہ ان کا مرشد خانہ ہے، تو وہ پھر عثمان بزدار ہی چیف منسٹر رہے. علیم خان صاحب کو انہوں نے چیف منسٹر نہیں بنایا. واللہ عالم بالصواب. آپ ایک رات کی بات کر رہے ہیں، ہم نے تو یہ بھی سنا عمران اسماعیل سے جو گورنر ہے کہ میں، فواد چودھری اور علیم خان وہ ہم پہنچ گئے بنی گالا، اور خان صاحب نے ہمیں کہہ بھی دیا کہ آپ کل آ جائیں اور میں علیم خان کو نامزد کر دیتا ہوں. کہتے ہم صبح ٹائم گئے ہیں اور ڈرتے ڈرتے خان صاحب کو آ کے علیم خان آ گئے. جیسے انہوں نے سنا، انہوں نے ڈائری اٹھا کے نیچے ماری کہ ابھی ٹائم نہیں ہے. یعنی وہ خان صاحب نے اس لیے کہا کہ بشرا بی بی نے رات کو خواب بتا دیا تھا. اچھا، بات یہ ہے کہ میں نے جس طرح سے پہلے کہا کہ وہ 1 سٹیپ اپنے آپ کو اوپر سمجھتی ہیں کیونکہ وہ ان کا مرشد خانہ ہے. جب میرے پاس بھی بشرا بی بی تشریف لائی تھی تو تب صرف مرشد خانہ ہی تھی، تو انہیں میں نے پورا یقین دلوا دیا تھا کہ اگلے پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب ہوں گے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے شادی کی تھی. اب یہ نہ کہا جائے کہ میرے کہنے کی وجہ سے شادی کی تھی. نہیں ملک صاحب، خان صاحب نے تو بشرا بی بی سے شادی ہی اس وجہ سے کی تھی کہ انہوں نے یقین دہانی کروا دی تھی، اور انہوں نے خود یہ کریڈٹ لیا تھا کہ میں کہہ رہی ہوں کہ خان صاحب آپ وزیر اعظم ہیں. انہوں نے خود نہیں وہ پریڈکشن کی، بلکہ آپ کی پریڈکشن پہ خان صاحب کو یقین دہانی کروائی. باقاعدگی سے بشرا بی بی، آپ بھی ابھی زندہ ہیں اور میں بھی سانس لے رہا ہوں. آپ میرے آفس میں تشریف فرما تھی تو آپ سے باقاعدگی سے یہ کہا تھا، چونکہ میں ایک بیانیہ لے کر آ رہا ہوں کنگ میکر کا، تو میں اپنے بیانیے کے ساتھ جاؤں گا اور اس کے بعد باقاعدہ قوم سے معافی مانگوں گا کہ یہ میری کنگ میکر کی پیش گوئی غلط ہوئی، اور پھر میں اپنے جو نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ بنا رہا ہوں ان کو مکمل کروں گا، اور پھر دوبارہ ٹیلی ویژن پر آؤں گا اور میں پیش گوئی نہیں کروں گا. اور میرے پیش گوئی نہ کرنے کا فائدہ جو ہے، سب سے بڑا فائدہ بشرا بی بی کو ہوا، اس لیے کہ میں پچھلے 1996 سے جو ایک اپنا سلوگن لے کے لا رہا تھا کنگ میکر کا، وہ ان کے کام آیا. واللہ عالم بالصواب. اچھا ملک صاحب، میں ایک اور چیز ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ اس دوران بشرا بی بی اکیلی نہیں آئی، ساتھ خاور مانی کا بھی تھے. ہاں، خاور مانی کا بھی ساتھ ہے. اچھا، خاور مانی کا ساتھ تھے، ان کو بتایا گیا کہ آپ کو گریڈ 22 مل جائے گا. ان کو گریڈ 22 مل گیا، اور تب خاور مانی کا تو خود چاہتے تھے کہ خان صاحب پرائم منسٹر بن جائیں، اس لیے کہ ان کا پیر خانہ تھا. اب ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ ان کو صرف گریڈ 22 ہی ملے گا. ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے. ہاں تو ملک صاحب کوئی اور بھی تھا بشرا بی بی کا مرشد؟ اچھا، جب بشرا بی بی کے مرشد کی بات کرتے ہیں تو اس طرح سے ہے کہ اس دوران بے شمار شخصیات میرے پاس تشریف لائیں. عثمان بزدار بھی چیف منسٹر بننے سے چند ماہ پہلے، کہ الیکشن سے چند ماہ پہلے تشریف لائے. ایک فون کال آتی ہے، میرا نام عثمان بزدار، میں ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا آ جائیں. میں نے ہینڈ پرنٹ لیے، تو ہینڈ پرنٹ لینے کے بعد
انہوں نے مجھے کہا کہ ملک صاحب سنگل کویسچن کہ میں چیف منسٹر پنجاب بن سکنا کہ نہیں بن سکنا. ہاں میرا کانوں کا دھواں نکل آیا. میں نے کہا یار بندہ کیا دیکھ رہا ہے. میں نے یوں کر کے 2 مرتبہ ان کی طرف دیکھا. اتنی معصومیت سے ہے. غور سے جب ہاتھ دیکھے تو ان کے ہاتھ پر راجا یوگ کی علامت پائی جاتی تھی. اور پھر انہیں کہا گیا کہ چیف منسٹر کے سر پر کوئی سینگ نہیں ہوتے, آپ کیوں نہیں چیف منسٹر بن سکتے, آپ چیف منسٹر بن جائیں گے. واللہ عالم بالصواب. نہیں, عثمان بزدار خود آئے تھے یا پھر بشرا بی بی نے بھیجا تھا آپ کے پاس؟ یہ مجھے پتہ نہیں کس نے بھیجا تھا. عثمان بزدار نے کسی سے تو میرا نمبر لیا ہوگا. عثمان بزدار فون کر کے جب تشریف لاتے ہیں تو تشریف لانے کے بعد میں نے ان سے ایک بات کہی. وہ بات میں نے نتھار اس لیے کر لیا کہ میں نے ان سے کہا کہ یار وہ چیف سیکرٹری سندھ جو ہے نا, میرا ایک چھوٹا سا کام تھا, تو میں نے کہا یہ ایک چھوٹا سا کام ہے سر کر دیں. تو انہوں نے وہاں کراچی میں 2 بزدار ہیں, تو وہ جو ہیں آپ ان بزداروں میں سے ہیں, اور بزدار تو سندھ میں ہوتے ہیں, تو آپ تو کہنے لگے نہیں وہ میرے کزن ہیں, تو ہم نیچے والی پٹی میں ہوتے ہیں, رحیم یار خان, تو ہم پنجاب سے ہیں. تو یہ میں نے اس حد تک تو ویریفائی کر لیا تھا کہ ان 2 بزدار نے تو انہیں بھیجا نہیں ہے. یہ جہاں سے بھی آئے ہیں, جس طرح سے بے شمار شخصیات میرے پاس تشریف لاتی ہیں, تو فون نمبر تو میرا اپنا پڑا ہوتا ہے اپنے وہ فیس بک پر بھی, تو ایک روٹین میں بھی پڑا ہوتا ہے, ایک دوسرے سے فون نمبر لے کے بھی ٹائم لے لیتے ہیں. تو وہ اس میں مجھے کوئی اتنا تفتیش میں جانے کی ضرورت نہیں تھی. واللہ عالم بالصواب. اچھا ملک صاحب, بشرا بی بی جب آپ کے پاس آئیں, آپ نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ آپ نے کی تھی خان صاحب کے بارے میں, لیکن بشرا بی بی نے بھی آپ کو ہاتھ دکھایا جی, میرے بارے میں بھی کچھ پیشن گوئی کی تھی؟ جی بشرا بی بی نے مجھے ہاتھ دکھایا. بشرا بی بی کے ہاتھ پر ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ آپ کے ہاتھ پر رانی مہارانی بن جانے کی علامات پائی جاتی ہیں, جبکہ خاور مانیکا سے کہا کہ آپ کو گریڈ 22 مل جائے گا. واللہ عالم بالصواب. تو اس کے بعد بشرا بی بی نے رابطہ کیا کبھی؟ نہیں, بشرا بی بی نے اس کے بعد رابطہ نہیں کیا. بشرا بی بی نے رابطہ نہیں کیا, بلکہ بشرا بی بی نے اپنی ایک بیٹی کی شادی کرنا تھی, تو ہمارے ہاں ایک مشترکہ دوست ہیں, ان کے ہاں مجھے بلوایا گیا اور پھر پوچھا گیا کہ ان کی شادی کے بارے میں. تو میں نے گزارشات پیش کی کہ میرج لائن وہ اچھی تھی, ان کے ہاتھ پر اب پائی جاتی, تو شادی کر دیں. تو وہ ماشاءاللہ شادی اب تک چل رہی ہے, تو اس شادی کا بھی مشورہ میرے سے لیا گیا. واللہ عالم بالصواب. مجھے لگتا ہے کہ آج کل بشرا بی بی کو آپ کی بہت ضرورت ہے. پرانی پیشن گوئیاں تو بڑی کی اور وہ ساری ہم نے دیکھا پوری بھی ہوگی. اب انہیں پیشن گوئی کے لیے مجھے لگتا ہے کہ آپ سے ملنا چاہیے. اب کی پیشن گوئی کیا ہوگی؟ چلیں ویسے بتا دیں, کیا پتہ ویڈیو پہ کہاں پہنچ جائے. نہیں, مجھے کوئی اتنا شوق نہیں ہے کسی سے بھی ملنے کا. ہاں, میں بڑا درویش ملنگ فقیر آدمی ہوں, مجھے کوئی اتنا شوق نہیں ہے, اس لیے کہ میں نے پھر گزارش پیش کی کہ اس کو تکبر نہ سمجھا جائے. میں تو تلاش و جستجو کے سفر کا وہ مسافر ہوں جس نے اپنے ہی فن میں ابھی بہت سارا کام کرنا باقی ہے, جس پر کر رہا ہوں, تو اسی کو بڑی اہمیت کا حامل سمجھتا ہوں. واللہ علم بالصواب. اور یہ کسی سے ملنا ملانا, کسی کا کوئی ڈیزگنیشن, یہ میرے لیے کوئی بہت بڑی اہمیت کی حامل نہیں ہے. واللہ علم بالصواب. نہیں ویسے ملک صاحب ایک مثال ہے, ابھی وہ آپ کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ خان صاحب کے بارے میں بتائیں کہ کیا ہونے والا ہے, تو کیا پیشن گوئی آپ کر کے دیں گے؟ میں ہوا میں ٹمک ٹوئیاں نہیں مارتا, مفروضوں پر بات نہیں کرتا. یہ آپ ایک مفروضے کی بنیاد پر بات کروانا چاہ رہے ہیں, تو یہ جو پورا ملک اسٹرالوجر سے بھرا ہوا ہے نا, ان کو بتائیں, ان کی نہ تو ملاقات ہوئی ہے, تو ان کے کھانے پینے کا بھی نظام بیان کر جائیں گے آپ کے پاس. ان کو پوچھیں, طلاق بھی کروا دیں گے, جب نہیں ہوئے گی تو اگلے سال کہیں گے کہ میں نے تو کہا تھا کہ سپریشن ہو جائے گی. کوئی کہے گا کہ نہیں میں نے تو کہا تھا کہ الگ ہو سکتے ہیں.
مطلب عجیب و غریب منطق پڑھ کے تو مڑ کے کہن کے نہیں اب چل سکتے ہیں. میں مفروضوں پر بات نہیں کرتا. میں بنیادی طور پر ایک خاص قسم کے فن کا طالب علم ہوں, اور جب تک وہ سامنے نہ ہو چیز تب تک میں ہوا میں بات نہیں کرتا. واللہ عالم بالصواب. اچھا, آپ کے پاس عمران خان صاحب کے ہینڈ پرنٹ ہیں, اس کے بارے میں تو میں ضرور جانوں گا کہ آگے خان صاحب کے ہاتھ کی جو لکیریں ہیں وہ کیا بیان کر رہی ہیں, لیکن یہ جاننا میں بڑا ضروری سمجھ رہا ہوں کہ خان صاحب سے ملاقات کیسے ہوئی آپ کی؟ اچھا, اس طرح سے ہے کہ ہمارے ایک مشترکہ دوست ہیں میاں شفیق صاحب. جی جی. وہ جنرل سیکرٹری جناب کلب چیمبر آف کامرس کے مستقل تاحیات ممبر بھی ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی ملاقات خان صاحب سے کروانی ہے. تو یہ 1996 کا واقعہ ہے. ابھی انہوں نے پالیٹکس شروع کی تھی, نئی جماعت بنی تھی, نئی جماعت بنائی تھی, ابھی پالیٹکس شروع کی تھی. تو میں نے کہا اوکے. انہوں نے خان صاحب سے ٹائم کیا. ٹائم کرنے کے بعد پھر میرے کو کہا, میں یہاں ان کے آفس چلا گیا. اچھا, میرے اپنے ذہن میں خان صاحب کی شخصیت کا جو سحر تھا وہ آپ سوچ نہیں سکتے. ارے, میں خان صاحب کا قلبی پرستار تھا. تو ہمیشہ پرستار تو پرستار ہی ہوتا ہے. جب خان صاحب تشریف لائے تو اس سے پہلے ان کے آفس میں جو اعزازی طور پر لڑکیاں کام کرتی تھی نا, وہ جناب ان کو پتہ چلا کہ کوئی ہاتھ دیکھنے والا آیا تو یوں کر کے, کوئی یوں کر کے ادھر سے تھی, کوئی ادھر سے تھی, کوئی یوں کر کے تھی. اور سوال ہے کہ ہمارے ہاتھ میں خان صاحب کی لائن ہے. صحیح ہے. اچھا, ہم بھی اندھوں میں کانے راجا بنے ہوئے تھے جناب. صحیح ہے. یوں کر کے خان صاحب تشریف لائے, میں یوں کر کے کھڑا ہو گیا. خان صاحب نے جب ماحول دیکھا نا, تو ماحول دیکھنے کے بعد کہا کہ بہت سارے لوگ اس پروفیشن میں لڑکیوں میں دلچسپی کی وجہ سے آتے ہیں. میں کہا خان صاحب, بہت سارے لوگوں کی کرکٹ میں بھی بن جاتی ہے, تو آئیں آپ کا ہاتھ دیکھتے ہیں تو پھر بات کریں گے. وہ جو خان صاحب تھا نا, وہ میرے ذہن میں پھر وہاں رک گئے. اس لیے رک گئے کہ میں نے کہا کہ ایک عام آدمی اگر 6, 8, 10 لڑکیوں میں بیٹھا ہوا ہے تو ان کے ہاتھ لڑکیوں کی لائن لگی ہوئی ہے پیچھے, تو یہ 8, 10 لوگوں کی برداشت نہیں کر سکتے کسی کے فین کلب. ٹھیک ہے. وہاں میری ملاقات ہوئی. آپ کو شاید اس کہنے پہ گالیاں بھی پڑیں, ہم اس کو آگے لے کے جاتے ہیں. نہیں, اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آلریڈی یہ پہلے لکھ چکا ہوں. یہ پہلے میں بہت سارے پوڈ کاسٹ نہیں بلکہ انٹرویو میں بول چکا ہوں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن گالیوں کا کوئی وقت نہیں ہوتا, کبھی بھی آ سکتا ہے. گالیوں کا وقت نہیں ہوتا. اچھا, اب خان صاحب کے ساتھ جب میٹنگ ہوئی تو اس زمانے میں 1996 میں کیرو کا فالوور تھا اور نیو لاز ابھی نہیں بنے تھے. تو یہ راجا یوگ اور 101 غیر معمولی علامات نہیں تھی, تو ان کا کنگ میکر کا ہاتھ تھا. تو میں نے لفظ کنگ میکر استعمال کیا. جب کنگ میکر استعمال کیا تو وہ پھر میرے قبیلے کے جتنے بھی لوگ تھے نا, سب نے کنگ میکر کہنا شروع کر دیا. اور اس کنگ میکر کا پھر اگین آ جائیں کہ بہت سارے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو گیا. واللہ عالم بالصواب. تو آپ نے کیا کہا تھا خان صاحب کو؟ اس وقت کنگ میکر ہی کہا تھا. نیو لاز آف پامیسٹری بائی صادق ملک پامیسٹری جب بنے ہیں, باقاعدہ قوم سے معافی مانگی کہ یہ میری پیشگوئی غلط تھی, اور ان کے ہاتھ پر ڈبل راجا یوگ پایا جاتا ہے. یہ وہ علامات ہیں جن کی بنیاد پر میں نے مسٹیک کی تھی. تو یہی تو وہ ایک واقعہ ہے جو خان صاحب کے حوالے سے میری بھی قسمت بدل رہا تھا. مثال کے طور پر کہ اگر یہ میں بہت بڑی مسٹیک نہیں کرتا تو شاید میں نیو لاز آف پامیسٹری بائی صادق ملک پامیسٹری کی طرف اتنی شدت سے نہ جاتا. وہ پرائم منسٹر بن گئے, اور میں رب نے میرے نے کرم یہ کیا کہ اس غلطی کے نتیجے میں جو چھان بین کے سسٹم میں پڑا تو نیو لاز بنے تو امر کر گئے مجھے. واللہ عالم بالصواب. اچھا ملک صاحب, جیسے میں نے کہا تھا کہ میں اب کا پوچھوں گا کہ اب کیا ہونے والا ہے, یہ تو ہو گیا ماضی. اب بتائیں کہ اب ہینڈ پرنٹ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا, خان صاحب کے ہاتھ پر ڈبل راجا یوگ کے ساتھ جو مقدر کی لکیر ہے نا, یہ آخر میں تھوڑی سی بارہا مرتبہ بتا چکا ہوں کہ بکھری ہوئی ہے. جب لفظ بکھری ہوئی کہتے ہیں تو پھر اس کے بعد کہیں گے
کہ کسی بھی شخص نے ساری زندگی تو جیل میں نہیں رہنا ہوتا، ایک وقت گزر جانے کے بعد اس نے بھی باہر آنا ہوتا ہے، لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ وہ اپنی شرائط پہ باہر آئیں گے، کسی دباؤ کے نتیجے میں باہر نہیں آئیں گے۔ دوسری بات، ان کی جو باہر بیٹھی ہوئی اپنی انتظامیہ کہیں گے، لیڈرشپ نہیں کہیں گے، اس لیے کہ ان کی باہر بیٹھی ہوئی جو انتظامیہ ہے نا، ان میں لیڈرشپ کوالٹی نہیں پائی جاتی۔ وہ جا کے فیصلے جیل سے کرواتے ہیں، اور جیل میں بیٹھا ہوا شخص بنیادی طور پر جو جسے خان صاحب کہتے ہیں، جناب عمران خان، جن کا اب بھی میں پرستار ہوں، یہ بات یاد رہے کہ ان کے ہاں ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ وہ سیاستدان نہیں ہے، بہت زیادہ چاہے گئے شخص ہیں، لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ وہ کل بھی سیلیبریٹی تھے، آج بھی سیلیبریٹی ہیں اور سیلیبریٹی رہیں گے۔ اچھا میں ملک صاحب ادھر ہی ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، ہاں، کیا ان کی لائن یہ کہتی ہے کہ انہیں سزائے موت ہو سکتی ہے؟ اچھا، لفظ استعمال زندگی موت اور سزائے موت کا چکر جو ہے نا، میں نے جس پامیس کو ہاتھ دکھایا تھا، وہ ابھی اسی چکر میں ہے کہ بھٹو کو پھانسی ہوگی نہیں ہوگی، یوں لین یہاں گر رہی ہے، یہ لین وہاں گر رہی ہے، تو وہ بھی اسی چکر میں پڑا ہوا تھا۔ ایسی کوئی بات ابھی تک نہیں پائی جاتی زندگی موت کے بارے میں۔ میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے، فن دشناسی نے کوئی ایسی ترقی نہیں کی۔ یہ ایسے ہی ہوا میں میرا مطلب تیر چلانے والی باتیں ہیں جو میں نہیں کرتا، واللہ عالم بالصواب۔ اچھا میاں نواز شریف بڑے معصوم ہیں، آپ کو کتنے معصوم لگے جب آپ ہاتھ دیکھنے گئے؟ اچھا، میاں صاحب کی معصومیت کے بارے میں یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو ہاتھ پڑے بغیر ان کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، مطلب اب اندر سے خوش ہے تو باہر سے چہرہ بھی چمک رہا ہے، بالکل، اگر اندر سے ناراض ہے نا اور چہرہ بھی ناراضگی کو ظاہر کر رہا ہے، تو ان کے ہاتھ پڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کا چہرہ ہی پڑھ کے بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا آپ نے اس وقت جب آپ اچھا، میاں صاحب کے ہاتھ پر بھی ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے۔ اچھا، میاں صاحب کے ہاتھ پر بھی ڈبل راجہ یوگ پایا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں ایک چھوٹی سی گزارش پیش کی تھی، ماضی کی خبریں نہیں میں سناتا، کہ بار بار چونکہ آپ ویلاگر بار بار اس بات پر زور دے رہے تھے، میں نے بھی شاید آپ کے کسی ویلاگ میں یہ ضرور کہا ہوگا کہ میاں صاحب تشریف لائیں گے، بڑے بڑے جلسے سے خطاب کریں گے اور چلے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے پرائم منسٹر نہیں بنیں گے، وہ پرائم منسٹر نہیں بنے۔ پھر جب نہیں بنے تو پھر ویلاگر بڑا خیال رکھتے ہیں میرا، میں ان کا بڑا مشکور ہوں، آپ کو سلام ہے، وہ ابھی تک باہر نہیں گئے۔ میں نے کہا یار چلے جائیں گے، کیا ہوا ہے؟ وہ باہر بھی چلے گئے، پھر دوبارہ واپس آ گئے۔ وہ باہر رہے یا ملک میں، دونوں جگہ وہ پالیٹکس کریں گے، واللہ عالم بالصواب۔ اچھا ملک صاحب، جو اس وقت ہے نا کیوریوسٹی ہے جن کے بارے میں پوچھنے کی، وہ ہے مریم بی بی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں وہ وزیر اعظم ہے پاکستان کی، آپ بتائیں۔ میں 2025 کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ 2025 کر رہے ہیں۔ میں 2025 کر رہا ہوں۔ جب انتخابات آئیں گے، پرائم منسٹر کا ایک نام سامنے آئے گا، اس میں سے 4-5 نام ہوں گے، جس میں بلاول بھی ہوگا، مریم نواز شریف بھی ہو سکتی ہیں۔ 2025 میں آپ الیکشنز دیکھ رہے ہیں؟ میں الیکشن نہیں دیکھ رہا، میں جب کی بات کر رہا ہوں، دوبارہ اسے رول کر کے دیکھیے گا۔ اوکے، جب پرائم منسٹر کی باری آئے گی، میدان میں آئیں گے، جو 4-5 نام آئیں گے، ان 4-5 ناموں میں کون بنے گا پرائم منسٹر بات کروں گا۔ قبل از وقت کوئی ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی، واللہ عالم بالصواب۔ اچھا ملک صاحب، جیسے کہ ایک استاد ہوتا ہے، اس کو تو اپنے سارے بچے پیارے لگتے ہیں، ایسے کہ ایک پامسٹ وہ جو بھی ہاتھ دیکھتا ہے اس کو سارے ہاتھ ہی پیارے لگتے ہیں، لیکن کوئی ایسا ہاتھ جو آپ کو سب سے پیارا لگے؟ شاگرد بھی کوئی بہت عزیز ہوتا ہے نا استاد کے، ایسے کوئی ہاتھ بھی بڑا عزیز ہوگا؟ اچھا، میں بحیثیت پامس جب دیکھ رہا ہوتا ہوں نا کوئی بھی ہاتھ ہے، تو میرے لیے وہ غیر معمولی حیثیت کا حامل ہاتھ ہوتا ہے، اس لیے کہ میں بحیثیت دشناس ہے، اگر اس ہاتھ سے محبت نہیں کروں گا تو پڑھوں گا کیا؟ واہ، زبردست۔ اس لیے اس سے محبت کرنا ضروری ہے۔ نہیں، میں یہ کہ بعض اوقات اب یہ لائنیں ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایسی لائن سامنے آ گئی، آپ نے کہا یار کیا کمال کی لائنیں بتا دی ہیں قدرت نے اس کے ہاتھ پہ۔ تو میں اسی ہی شعبے کا طالب علم ہوں، انہی کو پڑھ پڑھ کے ریورس انجینئرنگ کے تھرو نیو لاز بنائے ہیں۔
اب اگر کوئی نئی لکیریں جو ہیں آتی ہیں تو ان کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے، وہ ہے نمائشی خط، جن پر میں کام نہیں کر سکا اور نظر آتی ہیں اور ان کی تعبیر کا نہیں پتا. تو جب تک میں زندہ ہوں ان پر میں کام کر رہا ہوں. میرے بعد آنے والے جو رہ جائے گا کریں گے، اور ہم اس کو باقاعدگی سے ایک سائنس بنائیں گے انشاءاللہ. واللہ بالصواب. اچھا ملک صاحب، کسی غیر ملکی سلیبریٹی کا ہاتھ دکھا ہے؟ اچھا بے شمار. میرا مطلب ہے کہ میں نے بے شمار ہر شعبہ ہے زندگی، ہر میرا مطلب ہے یوں کہہ لیجئے گا کہ مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ہاتھ دیکھے ہیں. واللہ عالم بالصواب. کس کس کا ہاتھ دیکھا ہے؟ اب کس کا بیان کریں گے؟ کوئی بڑی مطلب ایک آدھ کا لفظ جس طرح سے آپ بولتے گئے ہیں، ہاں تو آپ کو میرے اینڈ سے یہ تو نہیں لفظ آیا کہ نہیں دیکھا. ہاں تو کس کا بیان کریں گے؟ نہیں پھر بھی ملک صاحب کچھ لوگ جیسے انٹرنیشنل پرسنالٹیز میں مثال کے طور پر میں نے آپ کا ہاتھ نہیں دیکھا ابھی تک باقاعدہ ہینڈ پرنٹ لے کر. ہاں آ گیا جواب. اچھا ملک صاحب آپ نے تو بات ہی ختم کر دی، لاجواب کر دیا. لیکن میں یہ جاننا چاہتا تھا، جیسے کہ انڈیا کے امیتابھ بچن ہو گئے، رنبیر کپور ہو گئے، شاہ رخ خان ہو گئے. اچھا ان کے ہاتھوں کے بارے میں بھی کسی وقت میں نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں. تو ان کے بارے میں نے سلمان خان کے بارے میں لکھا ہے، مدھوری کے بارے میں لکھا ہے، ان کے ہینڈ پرنٹ میری پڑے ہوئے ہیں. تو باقی بھی سٹارز، ہاں جی، تو باقی بھی سٹارز کے اور پاکستان کے تو جتنے بھی ایکٹر، ڈائریکٹر، رائٹر ہیں، سب کے ہی تقریباً میرا کوئی ایک بھی ملک صاحب میرا آگے والا سوال ڈیڈ نہ کریں، میں نے پاکستانی ایکٹرز کی طرف آنا تھا، آپ اس کو اس میں شامل ہیں. سب کے دیکھے ہوئے. میں میرے نئی پود کے نہیں، پرانی پود کے میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں جب پروگرام کیا کرتا تھا تو میں نے 240 انٹرویو کیے تھے. تو ان 240 میں ہمارے جو شوبز کے کوآرڈینیٹر تھے، انہوں نے اس وقت کے جتنے بھی سید نور تک ایکٹر، ڈائریکٹر، رائٹر جتنے بھی تھے سب کوآرڈینیٹ کر کے بھجوائے تھے. تو سب کے میں نے ہینڈ پرنٹ بھی لیے تھے. میں شروع میں ایک چھوٹا سا انٹرو بولتا تھا، تو انٹرو بولنے کے بعد پھر میرا ایک پینل ہوتا تھا جنہوں نے اس پر بات کرنا ہوتی تھی، تو ان کا پھر میں نے انٹرویو کرنا ہوتا تھا. تو اس وقت میں نے پاکستان کی تمام شوبز انڈسٹری کے انٹرویو لیے اور ساتھ ہینڈ پرنٹ بھی لیے. نصرت فتح علی خان کا ہاتھ، نصرت فتح علی خان کا ہاتھ جو ہے باقاعدہ فیملی میگزین میں لگا ہوا تھا. وہ آپ نے دیکھا؟ جی، باقاعدہ فیملی میگزین میں، لفظ فیملی میگزین میں باقاعدگی سے میگزین کا بول رہا ہوں. نو ڈاؤٹ دنیا کا بڑا نام. اس میں کوئی دوسری کیسی ملاقات کیسی تھی؟ اچھا اس طرح سے ہے کہ مجھے ان کا ہینڈ پرنٹ جو ہے اسی طرح سے ملا جس طرح سے محترمہ بےنظیر بھٹو کا ملا. ان کا بھی ہینڈ پرنٹ اسی طرح سے میں نے ایک کتاب سے اٹھایا جس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو کا ملا. اسی طرح سے مجھے ہینڈ پرنٹ راجر مور کا میں نے ایک کتاب سے اٹھایا. چند ایک ایسے پرنٹ ہیں ہینڈ پرنٹ جو میں ملا نہیں، لیکن کسی خاص ایک ذرائع سے ملے. ذرائع وہ نہیں نجومیوں کی طرح کہ مجھے 6 ڈیٹ آف برتھ دیے گئے، مجھے 8 ڈیٹ آف برتھ دیے گئے، کہا کہ بتاؤ چیف منسٹر کون بنے گا، چیف جج کون بنے گا، تو میں نے اس پر ٹک کر دیا. ایسی بات نہیں، باقاعدگی سے ہینڈ پرنٹ. مثال کے طور پر آپ والی اقلاط، فرسٹ ٹائم جب میری ملاقات ہوتی ہے تو دو بدو نہیں ہوتی. ان کے وہ پرنس محی الدین اور چھوٹے پرنس آ گئے اپنا عمران. وہ پرنس عمران جو ہے ان کا چھوٹا بیٹا ہے، تو وہ میرے ساتھ وہ میرا بکسا لے جاتا ہے اور ان کے ہینڈ پرنٹ بنا کے تو دیتا ہے لا کے کہ یہ بابا پوچھنا چاہتے ہیں تو لکھ دیں. تو میں نے لکھ دیا. تو وہ سریاب روڈ پہ رہتے تھے کوئٹہ میں. تو پھر اگلے ٹور پہ جب گیا تو میر صاحب نے خود بلایا، داؤد جان نے، والی اقلاط میر داؤد جان، انہوں نے مجھے کھانے پہ بلایا، بڑی عزت بخشی. تو دو بدو ملاقات ہوئی. یعنی ہینڈ پرنٹ لیے بغیر میں کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. واللہ عالم بالصواب. مائرہ خان، میں نے کہا نئی نسل کو تو چھوڑ دیں. اچھا مجھے نا بالکل ہی چھوڑ دیں. نئی پود کو تو میں جانتا بھی نہیں ہوں، ان کے نام بھی نہیں جانتا. مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ کون سا ڈرامہ اور کس جگہ پہ چل رہا ہے. اچھا ملک صاحب مجھے نا ایک سنگر بڑی پسند ہے. جی، وہ سنگر نہیں ہے بلکہ میرے تو دل کے قریب ہیں، عابدہ پروین.
مجھے بڑی پسند ہے. اچھا ان کا آفتاب ہاتھ- پروین کا میں نے ہینڈ پرنٹ نہیں دیکھا. اچھا ان کا ہاتھ نہیں ان دیکھا. کا پینٹ ہاں ہاں ہاں. میں کوشش کروں گا پھر وہ آپ تک پہنچانے کی تاکہ اس کو بھی شامل کر لیا جائے. اچھا ملک صاحب, اچھا ہوتا یہ ہے کہ ابھی میری کچھ دن پہلے ایکس چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے ملاقات تھی. ان کے فور فادر یہاں رہے سپریم کورٹ کے بھی چیف جسٹس. اب ان کے ساتھ میری گپ شپ لگ رہی تھی. اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے چیف جسٹس ہیں جن کے ہینڈ پرنٹ میرے پاس ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ سب کے ہی ہوں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. بے شمار ہائی کورٹ, سیشن کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز ہیں جن کے میرے پاس ہینڈ پرنٹ ہیں اور میں ذاتی طور پر ملا ہوں. جب میں کہتا ہوں میرے پاس ہینڈ پرنٹ ہیں تو اس کا مطلب ہے میں ذاتی طور پر ملا ہوں, یا ایک ایسی صورت ہوتی ہے کہ میرے سے وہ ہینڈ پرنٹ لینے کا سامان لے لیا جاتا ہے تو جا کر ہینڈ پرنٹ لے کے تو مجھے دے دیے جاتے ہیں کہ لیں جی. مثال کے طور پر فریال تال پور صاحبہ سے ملنا تھا تو اس کے لیے مجھے کہا گیا, میں نے کہا نہیں میں خود ملوں گا. میں نے وہ بکس مثال کے طور پر فریال تال پور صاحبہ ملنا چاہتی تھی تو میں نے کہا کہ ان کے میں خود ہینڈ پرنٹ لوں گا. اب پھر خود ملنے کا بندوبست کیا گیا, ان سے میں نے ملا اور پھر ان کے بارے میں میں نے ساری ٹوٹل گزارشات پیش کی. کبھی اس طرح سے بھی ہو جاتا ہے, لیکن میں بار بار یہ ایک لفظ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک جگہ پہ اڑ گیا ہوں میں اور میرا اینکر کہ یہاں کوئی کسی سے ملا ہی نہیں ہوتا, کسی کو جانتا بھی نہیں ہوتا, کسی سے تعلق واسطہ بھی نہیں ہوتا, تو ایک لفظ استعمال کر لیتے ہیں کہ مجھے ڈیٹ آف برتھ دے دیا گیا یا گوگل سے اٹھا لیا گیا ڈیٹ آف برتھ, تو اس کی قسمت کا حال بیان کر رہے ہوتے ہیں کیمروں کے سامنے. اور علم نجوم پر آگے چل کر جب بات کریں گے تو اس پر بھی میں بڑی تفصیل سے بات کروں گا. میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ آپ اس توہم پرستی سے ذرا تھوڑا سا دور رہیے گا. والعیاذ باللہ. اچھا ملک صاحب, بس ہم اختتامی مراحل کی طرف ہی جائیں گے. محسن نقوی آج کے انہیں کہا جاتا ہے کہ طاقتور شخصیت میں ان کا شمار کیا جاتا ہے. راجہ یوگ کی علامت پائی جاتی ہے, اور محسن نقوی صاحب کا ہینڈ پرنٹ جو ہے میری فیس بک میں بھی لگا ہے. میری ان کی پہلی ملاقات جنرل حسین مہدی صاحب ہوا کرتے تھے ڈی جی رینجر, ان کے ہاں ہوئی تھی پہلی ملاقات میری محسن نقوی صاحب سے. اور میرے انتہائی نام بھی ان کا محسن نقوی ہے, اور محسن بھی ہیں اس لیے کہ میری بیٹی کی شادی پہ انہوں نے باقاعدہ جو ایک کوریج ہوتی ہے نا, جسے آپ یہ کوریج کہتے ہیں, میڈیا کی کوریج, یہ سارا بندوبست کر کے دیا تھا. اس لیے کہ وہ اس وقت کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میڈیا کوریج جتنی گورنر صاحب کی بیٹی کی شادی تھی ان کی بیٹی کو کوریج ملے گی, آپ کی بیٹی کی شادی بارات دوسرے تیسرے تمام چیزوں کو بھی کوریج اتنی ملے گی. اور اگلے دن C42 کا جو 2 پیج تھے آمنے سامنے بنائے گئے, ایک طرف جھلکیاں تھیں گورنر صاحب کی بیٹی کی شادی کی, ایک طرف میری بیٹی کی شادی کی جھلکیاں تھیں. اس لیے میں محسن صاحب کا بہت مشکور ہوں, اور ان کے ہینڈ پرنٹ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں میری فیس بک پہ بھی, میرے PDF میں بھی ان کے ہینڈ پرنٹ موجود ہیں, اور میرے ٹویٹر ایکس پہ بھی جو ہیں وہ ان کے ہینڈ پرنٹ موجود ہیں. واللہ عالم بالصواب. ان کے ہاتھ میں بھی وزیر اعظم والا, جب وزیر اعظم لائن پہ آئیں گے تو کہا ہے نا پھر بتائیں گے کون بنے گا پرائم منسٹر. واہ واہ. اچھا ملک صاحب, آپ ایک عرصہ سے ہاتھ دیکھ رہے ہیں تو ویسے ورث تو آپ کی پھر کروڑوں روپے میں تو ہوگی نا؟ سوری اتنے نہیں, پہلے 15 دن میں 85,000 کما لیا تو اگلے 15 سال بھی اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا تو اب تو بہت زیادہ پیسے ہو گئے ہوں گے. نہیں ایسی بات نہیں. وہ 300 روپے والا آپ کو قصہ سنایا کہ کس طرح سے سڈن ہوا تھا. نہیں ویسے ملک صاحب سوری اس پر کیوں اتنا زور دے رہے ہیں, میرے دیکھنے والے بھی پتہ کیا کہیں گے کہ
اینکر تھوڑا سا شاید ہل گیا ہے کہ ایک ہی بات پر زور دیے جا رہا ہے جس کا نہ تو اس کو کوئی فائدہ ہے اور نہ سننے والوں کو بہت فائدہ ہے. ملک صاحب یہ ایک پراپر بزنس ہے, پراپر بزنس ہے, تو میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا, تو مطلب یہ ہے کہ میں کیا آپ کو بتاؤں, میں نے کہا نا کہ میرے پاس جتنا تھوڑا بہت ٹائم ہوتا ہے میں مل لیتا ہوں. ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, اور آپ کے ساتھ پروگرام ہو تو دل کرتا ہے سوال کرتے جائیں. جو بھی دل میں بات آتی ہے نا, وہ والے سوال نہیں جو پیپرز پہ ہیں, وہ بات جو دماغ میں آ رہی ہے بس آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو بھی آ رہا ہے. تو ہم نے بھی وہی کچھ کیا جو ہمارا دل کا آ رہا تھا, جو دل میں سوال آ رہا تھا, جو دماغ میں سوال آ رہے تھے, وہ سارے آپ کے سامنے رکھتی ہے. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, اور مجھے یقین ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان کا دل نہیں چاہا ہوگا یار یہ پروگرام اسکرول کر دیا جائے. اتنی انٹرسٹنگ باتیں بتائی, جیسے میں نے انٹرو میں بتایا تھا کہ میرے سامنے بڑی انٹرسٹنگ شخصیت آج بیٹھی ہے, تو بالکل وہ ثابت بھی ہوا. ملک صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. جو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس آئیں گے ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ پھر آپ کو بلائیں اور وہ کمنٹس دوبارہ پھر آپ کے سامنے رکھیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.